बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द उर्दू टीचर में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज हमने अपने अहबाब को बहीरा मुर्दार यानी डेड सी के बारे में बताना है, जिसे अरबी में अल बहरुल मय्यत कहते हैं। इस बहीरा मुर्दार के मुतालिक सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इस बहीरा में अगर गिर भी जाएं तो भी आप इसमें नहीं डूबेंगे, क्योंकि इसका पानी बेहद नमकीन है। इस समंदर को बहीरा नमक भी कहा जाता है। नमकीन होने की वजह से इसमें क्यों नहीं डूबा जा सकता, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और हम आज ये भी आपको बताएंगे कि बहीरा मुर्दार को मुर्दार क्यों कहते हैं, बहीरा मुर्दार इतना नमकीन क्यों है, मुनफरिद मौसम क्यों है, नमक की मोटी तह किस तरह से नहीं डूबने देती। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम बेहतर अंदाज में आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचा सकें और आपको भी वीडियोस वहां पहुंच सकें। तरीकाकार इंतहाई आसान है। सब्सक्रिप्शन के रेड बटन पर जाकर क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। बहीरा मुर्दार की अगर बात की जाए तो असल में ये समंदर का कुछ ऐसा हिस्सा है जिसकी लंबाई 67 यानी 67 किलोमीटर और चौड़ाई सबसे ज्यादा 18 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा नमकीन समंदर है, जिसके मगरब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़ है। ये जमीन पर सतह समंदर से सबसे निचला मकाम है, जो 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे वाक़ है। इलावा अजी ये दुनिया का सबसे गहरा नमकीन पानी का समंदर भी है, जिसकी गहराई 330 मीटर यानी 1083 फीट है। ये जबूती की झील असाल के बाद दुनिया का नमकीन तरीन जखीरा आब है। 30% शोरीदगी के साथ ये समंदर से 8.6 गुना ज्यादा नमकीन है। माहिरीन का कहना है कि ये बहीरा रूम से 9 गुना ज्यादा नमकीन है, जिसकी शोरीदगी 3.5% है, जबकि कुछ माहिरीन बहीरा मुर्दार की शोरीदगी को 31.5% करार देते हैं। इस बहीरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि हजारों सालों से बहीरा रूम के गिर्द बसने वाले सयाहों के लिए ये एक इंतहाई पुरकशिश मकाम है। बहुत ज्यादा शोरीदगी के बायस इसमें कोई आबी हैवानात और पौधे नहीं पाए जाते, जबकि इसमें कोई इंसान डूब भी नहीं सकता। इसे बहीरा नमक में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पानी नमकीन है। हाँ, ये मुमकिन है कि इस समंदर की तह में बैक्टीरिया की कई अकसाम मौजूद हों। बहीरा मुर्दार को मुर्दार क्यों कहते हैं? बहीरा मुर्दार को मुर्दार इस वजह से कहते हैं कि बहुत ज्यादा नमक होने की वजह से इसमें किसी भी जानदार का जिंदा रहना नामुमकिन है। ताहम जैसा कि पहले आपको बताया कि इसमें बैक्टीरिया जरूर पाए जाते हैं। बहीरा मुर्दार इतना नमकीन क्यों है? क्या आप जानते हैं कि बहीरा मुर्दार इतना नमकीन क्यों है? अगर नहीं तो आज हम आपको बता देते हैं। इसका मुख्तसर सा जवाब यह है कि बारिश का पानी तेजाबी होता है और गुजरते वक्त के साथ ये चट्टानों को तोड़ देता है। इससे ये मजीद तेजाबी हो जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड भी शामिल हो जाते हैं और इसे नमक भी कहा जाता है। बहीरा मुर्दार के मौसम की अगर बात की जाए तो बहीरा मुर्दार के इर्द गिर्द की सरजमीन बंजर और सहराई है। यहाँ तकरीबन 330 दिन इंतहाई धूप रहती है। यहाँ की हवा में नमी की सतह इंतहाई कम है, जबकि बारिश भी बहुत कम होती है। जैसा कि पहले आपको बताया है कि बहीरा मुर्दार दुनिया में नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन इसमें सालाना 1 मीटर से ज्यादा कमी वाक़ हो रही है। बहीरा मुर्दार के बारे में आपको ये तो बताया है कि इसमें कोई शख्स डूबता नहीं, लेकिन नमकियात की इतनी मिकदार है कि आप सालाना 1 मीटर से ज्यादा कमी होने के बावजूद भी इसकी सतह पर आराम से लेट सकते हैं और आप आराम से बैठकर अखबार पढ़ सकते हैं। बहीरा मुर्दार के बहुत सारे हैरान कुन तिब्बी फवायद भी हैं, जिसमें दमे के मरज में मुब्तला अफराद को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। मादनियात से भरपूर
پانی، سکون بخش کیچڑ اور سخت دھوپ کی وجہ سے تکلیف دہ جلد کی بیماریوں کے شکار افراد کو افاقہ بھی فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض ممالک میں صحت اور خیراتی ادارے جلد کے مرض میں مبتلا افراد کو اس شرط پر رقم دیتے ہیں کہ وہ بحیرہ مردار پر تھراپی کے لیے جائیں گے۔ ایسی حیران کن بات ہے کہ بحیرہ مردار میں نہانے کے لیے لوگوں کو رقم فراہم کی جاتی ہے۔ اس سمندر کی تاریخی اہمیت کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو یہ سمندر تاریخی طور پر بھی بڑا اہمیت والا رہا ہے۔ تاریخی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مصری ملکہ کلوپترا، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں، وہ بھی بحیرہ مردار کے علاقے کی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پر خوبصورتی کے لیے تیار کردہ مصنوعات کا استعمال کرتی تھیں۔ جبکہ رومی سلطنت نے جب اس علاقے پر قبضہ کیا تو یہاں پر نمک کے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا، کیونکہ اس وقت نمک پرتعیش چیز سمجھا جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ عیش والی چیز، اور جس کے پاس نمک ہوتا تھا اسے بہت زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا اور اسے کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس علاقے میں سیاحت کے کاروبار سے منسلک این گیدی نے ساحل سے دور ایک مقام پر کھڑے ہو کر بتایا کہ جب وہ 18 برس کے تھے تو اس وقت پانی یہاں تک تھا، یعنی 2 کلومیٹر اب دور ہو چکا ہے، اور یہ کوئی 500 برس یا 1000 برس پرانی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت پانی 2 کلومیٹر اندر کو جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سمندر کے سکڑنے کی وجہ سے انہیں اضافی اخراجات، یعنی بحیرہ مردار کی انتظامیہ کو اضافی اخراجات بھی برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، جس میں ٹریکٹر اور پٹرول سٹاف کی مد میں سالانہ $5 لاکھ کا اضافی خرچ ہے، کیونکہ سیاحتی مقام سے سیاحوں کو 2 کلومیٹر دور ساحل پر ٹریکٹر کی مدد سے پہنچایا جاتا ہے۔ جب ایلس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں بحیرہ مردار کے کنارے جوان ہوا اور ساری زندگی یہاں ہی گزاری ہے، لیکن بدقسمتی سے جب آپ اپنے گھر سے سمندری مناظر کو دور ہوتا دیکھتے ہیں تو زندگی افسردہ ہو جاتی ہے۔ سمندر کے سکڑنے کی وجہ سے علاقے میں گڑھے بھی پڑ رہے ہیں، اور اس وقت ایسے گڑھوں کی تعداد 5,500 کے قریب ہے، جس کی وجہ سے یہاں تعمیرات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسرائیل کے ارضیاتی سروے کے ڈاکٹر گیدی بیر کے مطابق وہ ان گڑھوں کے وجود میں آنے کی پیشگی اطلاع کے بارے میں کام کر رہے ہیں، اور یہ معلومات حاصل کرنا بہت اہم ہے کیونکہ ساحل کے پاس سے کئی مصروف سڑکیں گزرتی ہیں، تاہم گڑھوں کے مسئلے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور یہ عمل بھی تیز ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر رواں برس 700 کے قریب نئے گڑھے وجود میں آئے اور گزشتہ برس یہ تعداد کم تھی۔ 1990 کی دہائی میں ان کی تعداد چند درجن تھی۔ اسرائیل نے دریائے اردن کے بحیرہ تبریہ میں جانے والے جنوبی حصے پر ڈیم بنا رکھا ہے اور یہاں سے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسرائیل اس پانی کو اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر دیکھتا ہے اور اس میں پانی کے ذخیرے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بحیرہ احمر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کر رہا ہے۔ دریائے اردن میں پانی دریائے یرموک سے گرتا ہے اور یہ دریا شام سے گزرتا ہے، جس پر شام نے گزشتہ 30 برس کے دوران 40 سے زیادہ ڈیم تعمیر کیے ہیں۔ اس میں اردن کے بعض حلقوں کے خیال میں شام نے اردن سے بدلہ لینے کی خاطر یہ ڈیم تعمیر کیے ہیں، کیونکہ اردن اور اسرائیل نے 1994 میں امن سمجھوتا کیا تھا۔ دوسری جانب اردن نے بھی اپنی ضروریات کے لیے ڈیم تعمیر کیے، جس میں وادی اردن جیسے مشرق وسطی میں واحد جگہ نہیں جہاں ڈیمز کی تعمیر نے دفاعی تنازع کو جنم دیا ہے۔ حال ہی میں بحیرہ مردار کو سوکھنے سے بچانے کے لیے ایک طویل پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر سے پانی بحیرہ مردار میں ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا گیا اور امریکہ اس کے لیے کچھ مالی وسائل بھی مہیا کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت فلسطین اور اسرائیل کو پینے کا صاف پانی بھی دستیاب ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بحیرہ مردار کا پانی اتنا کثیف ہو جائے گا کہ سکڑنے کا عمل رک جائے گا، لیکن یہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت
بحیرہ مردار میں پانی ڈالنے سے پہلے اس میں سے نمک کو نکالا جائے گا، تاہم تکنیکی، مالی اور سیاسی مشکلات کی وجہ سے مستقبل قریب میں اس منصوبے پر کام شروع ہونے کی توقع نہیں ہے، اور اس صورتحال میں بحیرہ مردار کے سکڑنے کا عمل آئندہ کئی برسوں تک جاری رہے گا۔ یہ بحیرہ مردار کے مرنے کے عمل کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حوصلہ افزا کہنا ہے کہ ایک ایسے خطے میں قدرت اپنے تحفظ کا راستہ کیسے تلاش کرتی ہے جہاں بسنے والے انسان قدرتی وسائل کی ہمیشہ سے قدر یا احتیاط نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو مزیدار قسم کے پیغامات دینے ہیں یا آپ کو ہمیں بتانا ہے کہ اس طرح کے ٹاپک لاتے رہیں تو کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے۔ دا اردو ٹیچر سے فی الوقت اتنا ہی۔